السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حور شفیع۔ آج ایک بہت ہی پریشان کن جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، سسٹر دونوں، انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ خصوصی طور پہ انڈین چینلز کے اوپر جا کے کچھ انٹرویوز دیے ہیں، جن میں انہوں نے پاکستان کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں، اور خصوصی طور پہ عمران خان کی جو اس وقت وہ جیل میں اور ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اس بارے میں ڈسکشنز کی۔ لیکن ایشو یہ کہ انہوں نے جا کے انڈین چینلز کے اوپر یہ باتیں کیوں ریز کی ہیں، انڈین چینلز کے اوپر یہ انٹرویوز دینے کی کیا وجہ تھی۔ تو ان سب باتوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کی کوئی اپنی رائے تو وہ کامنٹ میں ضرور دیجیے گا، اس سے ہماری بڑی ہیلپ ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کیا ہوتا ہے کہ جب ایک پولیٹیکل نیریٹو یا ایک پولیٹیکل ایشو بارڈر کے اکراس جو ہے وہ جمپ کر جاتا ہے، اور خصوصی طور پہ انڈین میڈیا کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، پھر وہ ایک پولیٹیکل ایشو نہیں رہتا، پھر وہ ایک پولیٹیکل نیریٹو کا جمپ نہیں رہتا، وہ ایک نیشنل ایشو بن جاتا ہے۔ یہی کیا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے، بجائے اس کے کہ خان صاحب کا جو ہے وہ کیس سٹرونگ ہوتا، اس حرکت سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی، کریڈیبلٹی اور جو پرائیورٹیز ہے اس پہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ تو ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے کہ ہوا کیا ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، اور وہاں پہ کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی عمران خان سے، نہ ان کے پارٹی ممبرز کو، نہ ان کے فیملی ممبرز کو۔ اور جو جیل کی انتظامیہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو جی جو پولیس کا مینول ہے، جیل کا مینول، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، ان کے ایڈمنسٹریٹو ایشوز کی وجہ سے ہم ان کی کیا کہتے ہیں وزیٹیشن رائٹس چھین رہے ہیں، اور سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں، تو کیونکہ بہت سابق وزیر اعظم ہے، تو ان کے سیکیورٹی ایشوز بھی بہت ہے۔ تو ان کے کلیمز تو یہ ہیں، اور بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ان کی بہنیں نورین خان نیازی اور علیمہ خان نیازی وہ پروٹیسٹ کرتی، یا وہ لیگل پاتھ وے کو ڈھونڈتی، یا وہ اور کوئی پاتھ ویز ڈھونڈتی پروٹیسٹ کا، اپنے جو سپورٹرز ہیں خان صاحب کے، اور جن کو یہ کہتے ہیں کہ مطلب پورا پاکستان ہی خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے، ان کو موبلائز کرتے اور ان کے تھرو پروٹیسٹ کرواتے یا آواز اٹھواتے۔ انہوں نے جو رستہ چنا کہ انڈین میڈیا کے پاس جا کے، انڈین چینلز کے اوپر جا کے یہ کمپلین کر رہا ہے، اور وہاں پہ جا کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائی، انہوں نے باتیں کی۔ اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر ہے ایک بہت بڑی کنٹروورسی شروع ہوگی ان کو لے کے، کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ اب انہوں نے جو الزامات لگائے اس میں تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ریونج ہے، یہ ان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، سیکیورٹی کا ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے، اور بیسکلی جو ہے وہ میٹنگ سے ڈینائی کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کے انہوں نے 27th امینڈمنٹ بھی بیچ میں ڈالی کہ اس سے بڑے ایشوز ہیں۔ آبویسلی اس سے بہت سے لوگ جو ڈس ایگری کرتے ہیں، اور اس کے اوپر بات چیت چلتی رہتی ہے۔ لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے الزامات کیا لگائے، کیونکہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزوں سے مسئلہ ہے، اور لوگ اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو جو الزامات ہیں، جو ایلیگیشنز ہیں، اس سے کسی کو ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے الزامات جا کے کس کو لگا، کس کے آگے رکھے، اور انہوں نے یہ باتیں کس کے سامنے جا کے کی۔ اب انڈین چینلز کو یہ سٹیٹمنٹس دے کے، انٹرویوز دے کے، یہ وہ میڈیا ہے جو کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی چاہتا ہے، پاکستان کے اندر انریسٹ چاہتا ہے، اور نہ صرف چاہتا ہے بلکہ اس کو فلی پروپیگیٹ کرتا ہے، انیشیٹ کرتا ہے۔ انڈین چینلز کے اوپر اوپنلی بات ہوتی ہے کہ پاکستان کو ہم نے توڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اب یہ وہاں پہ جا کے یہ سٹیٹمنٹس اور انٹرویو دینے کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نہ تو صرف امیج خراب کیا ہے، بلکہ وہ بارود مواد دیا ہے انڈیا کو، جس سے وہ اور پاکستان کے خلاف بات کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی تک نہیں بنتی۔ اور جتنے بھی آپ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ نے ان کو انڈرمائن کیا ہے۔ اب آپ جس مرضی انسان کو اٹھا کے دیکھیں، نیوٹرل سے نیوٹرل عوام کا بندہ بھی، جرنلسٹ بھی، کوئی پولیٹیکل فگر بھی، تو وہ یہی کہے گا کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی ارسپانسبل حرکت تھی، ایک اتنے بڑے پولیٹیکل لیڈر کی فیملی ممبر سے، ان کے اینی ون ایسوسیٹیڈ ود دیم، کہ انہوں نے جا کے انڈیا کو یہ انٹرویو اس طرح کا دیا۔ یہ کوئی رسپانسبل بیہیویئر نہیں ہے۔ اب انڈین چینلز پہ جانے کی کیا تک تھی؟ مجھے کوئی یہ بتائے کہ انڈین چینلز تو پاکستان میں دکھائے نہیں جاتے، آپ کے پاس تو آپ نے تو موبلائز کرنا ہے، آپ نے تو آواز اٹھوانی ہے اپنے سپورٹر سے۔ پورا پاکستان، جن کو کہا جاتا ہے کہ جی خان صاحب کو پورا پاکستان سپورٹ کرتا ہے، آپ نے ان سے آواز اٹھوانی ہے، آپ نے ان کو موبلائز کرنا ہے، یا آپ نے ان کے سپورٹ کے تھرو جو ہے خان کو، عمران خان صاحب کو جیل سے نکلوانا ہے۔ تو انڈین میڈیا چینلز پہ جانے کی کوئی تک نہیں نظر آتی۔ آپ جاتے ویسٹرن میڈیا پہ جاتے۔ اچھا، علیمہ خان جو ہیں، دوسری بہن جو ہے، یہ نورین خان نیازی جو ہے، وہ گئی انڈین چینلز پہ، اور ایک پہ نہیں گئی، 3-4 چینلز پہ اکٹھا انہوں نے ایک ہی رات میں انٹرویو دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علیمہ خان ہے،
وہ گئیں ایک یوٹیوبر کے پاس، ایک سوشل میڈیا پہ پوڈ کاسٹ ہوتی ہے ان کے پاس، ان کا نام ہے ماریو نوفل. انہوں نے ادھر بھی انٹرویو دیا. اور جو نورین خان نیازی ہیں وہ گئیں انڈین چینلز کے اوپر. تو آپ ویسٹرن میڈیا پہ جاتی، آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ جہاں پہ ایک تو ان بائسنس ہے، آپ کی بات کی کوئی وقت ہوتی ہے، آپ کی بات میں کوئی وزن ہوتا کہ جی انہوں نے ادھر انٹرویو دیا ہے، کسی وجہ سے دیا ہے، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو ہے اپیل کر رہی ہے. آپ جس لیول پہ ہیں، آپ جس لیڈر کی بہن ہیں، وہ آپ کو یہ پتہ ہوگا، آپ کے آس پاس والوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا جنہوں نے آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کروایا ہوگا کہ انڈین میڈیا سے ہمارا کیس ہرٹ ہوگا. انڈین میڈیا پہ جانے کی کوئی تک نہیں تھی. انڈین میڈیا صرف پاکستان کے اینٹی جو ہے نیریٹو چلاتا ہے، اور اس سے آپ کے اوپر بہت، خان صاحب کا جو کیس ہے وہ تو تباہ ہو گیا. جدھر تک وہ تھا، جہاں پہ لوگ آواز اٹھا رہے تھے کہ جی ان کی ملاقات ہونی چاہیے، میں خود کہتا ہوں کہ جی ان کی ملاقات ہونی چاہیے. وزیٹیشن رائٹس فیملی ممبرس کو، لائرس کو ملنے چاہیے. لیکن اس کی جو بھی وجوہات دی جا رہی ہیں ان کے خلاف آپ آواز اٹھاتے. آپ انڈیا کی طرف جا کے، انڈین چینلز پہ جا کے آپ نے تو اپنا نہ صرف کیس تباہ کر دیا، آپ نے خان صاحب اپنے بھائی کا کیس تباہ کر دیا. اب آپ کے سپورٹر جو آپ کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی نہیں کریں گے کہ یہ انہوں نے کیا کیا، یہ تو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہیں. دشمن کی بات انٹرنیشنل میڈیا بھی نہیں سنتا، انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں سنتی. انڈیا دنیا کے اندر سب سے بائسڈ اور سینسیشنل میڈیا مانا جاتا ہے. پاکستان میں بھی ہوگا بائس، پاکستان میں بھی سینسیشنلزم تھوڑا بہت ہوگا، لیکن جس لیول پہ انڈیا ہے ویسا کہیں بھی نہیں ہے. تو انٹرنیشنل میڈیا پہ جانا چاہیے تھا. جو ان کی ڈیسیجن تھی، ہو ایور سپورٹڈ دس، جس نے بھی ان کو اس طرف اس لائن پہ لگایا، اس بندے پہ آفرین ہے. اور وہ کوئی حمایتی نہیں ہے نورین خان نیازی صاحبہ آپ کا. اب پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں، وہ ایک علی محمد خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں گئی ہے وہاں پہ انٹرویو دینے، تو ہی couldn't defend her as well. ان کو بھی سمجھ نہیں کہ کیا کہوں. انہوں نے کہا جی وہ بھائی کے لیے پریشان ہے، ان کو جو پلیٹ فارم مل رہا ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہیں. پلیٹ فارمز پاکستان میں بہت ہیں، پلیٹ فارمز سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے ہیں. ایلین میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ اس پہ جانے کی تک نہیں بنتی. کل وہ آپ کو اسرائیلی میڈیا بلا لے گا، آپ ادھر بھی چلے جائیں گے. کدھر کدھر جائیں گے آپ؟ کس کس دشمن کے پاس جائیں گے پاکستان کے؟ یہی آپ امیجن کریں کہ اگر نون لیگ یہ کرتی. اچھا جیل میں خان صاحب ہے، جیل میں باقی پارٹیز بھی رہی ہیں. بہت بہت ظلم ہوتا ہے. جو پاکستان کے پولیس کے جو ایشوز ہیں، جیل کے اندر جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے، تو آپ عوام کے لیے بھی بات کریں جو لوگوں کو پٹوا کے مارا جاتا ہے اندر، تو یہ ایشوز ہر اس لیڈر کو فیس کرنے پڑتے ہیں جو اس ایشو کو ٹھیک نہیں کرتا. تو ایک ٹائم تھا نون لیگ اندر تھی جب لوگوں نے کہا، ان کے ممبرز نے آ کے باہر کہا کہ جی یہ ہمیں زمین پہ سلاتے ہیں، یہ ہمیں ادھر شیرہ پہن دیتے، چونٹیاں آ کے کاٹتی، کیڑے مکوڑے ہوتے، بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر. ان ایلیگیشنز کو نہ تو طریقے سے کوئی ڈینائی کرتا ہے، اور اس بات کو ہنسی مذاق میں ڈال دیا جاتا ہے. تو دیکھیں ہر بندے نے یہ چیز فیس کی ہے پیچھے. ہر پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے. اب امیجن کریں کہ مریم نواز یا کوئی بھی شہباز شریف یا ان کا کوئی بچہ، بیٹا، بھائی انڈین میڈیا پہ چلا جاتا، تو یقین کریں کہ مجھے کنفرم ہے، میں دل سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، فیکچولی نہیں بٹ آئی بلیو اٹ ٹرولی، کہ سولی چڑھا دیا جاتے ہیں ان کو ذرا بھی بخشش نہ ملتی، ان کو تھوڑا سا بھی سافٹ کارنر نہ ملتا، ملنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر ان کو نہ ملتا، ان کو لوگ کہتے کہ جی انڈیا کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو بھی لوگ کہیں گے کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ ہیں. آپ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ لے کے بیٹھے ہیں، آپ پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کے اوپر جو ایلیگیشن پچھلے لگے ہوئے تھے، جن کو آپ ڈینائی کر کر کے تھک گئے ہیں کہ جی آپ یہودی ایجنٹ، یہ وہ، آپ ان سب کو جسٹیفائی کروانے کے لیے آج انڈین میڈیا پہ چلے گئے. انڈیا اور اسرائیل اس طرح ہے، مطلب انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کے ہر وقت پیروں میں بیٹھا رہتا ہے، چرنوں میں، اور آپ ان کے پاس چلے گئے تو کیسے نہ اس طرح کے الزامات لگے. اگر نون لیگ کو غدار قرار دیا جاتا، اس کا کوئی، اس کے لیڈرز کا کوئی فیملی ممبر اگر وہاں پہ جاتا، تو پھر آپ کے اوپر بھی اس طرح کا ایلیگیشن کیا پھر ٹھپا لگتا ہے؟ اب ان ساری چیزوں کے اوپر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جی دس واز اے ون آف تھنگ، کسی نے ریکویسٹ کی تھی، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کو کال آئی، شی گیو دی انٹرویو. یہ 4-5 کٹھے چینلز پہ ایک ہی رات میں انٹرویوز گئے ہیں. یہ ایک پراپر میڈیا کیمپین تھی. ادھر ہی ساتھ علیمہ خان، ادھر نورین خان نے کیا ہے، ادھر علیمہ خان نے انٹرنیشنل چینل کے اوپر، جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوڈ کاسٹ ہے، اچھی بڑی فالوئنگ ہے ان کی، ادھر انٹرویو دیا ہے. تو یہ کوآرڈینیٹڈ جو ہے میڈیا کیمپین ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ غلطی سے ہوئی ہے یا بھول بھلکے سے ہوئی ہے. دس واز انٹینڈیڈ ٹو ڈو دی ہارم دیٹ اٹ از ڈوئنگ. یہ وہی نقصان کروانا چاہتے تھے جو اس وقت ہو رہا ہے. ادھر جا کے ان کا کوئی مقصد تھا، اسٹوپیڈیٹی ہو وہ مقصد، یا وہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ ہو، ان کا جو مقصد تھا وہ پورا کرنے کے لیے ہی گئے تھے. یہ ایسے نہیں ہوا.
ایک انٹرویو ہوتا نا، ایک کال ہوتی یا 1 منٹ کا کوئی کامنٹ ہوتا کسی انڈین جرنلسٹ کو بھی، تو میں کہتا کہ شاید کچھ ہو سکتا ہے، لیکن 5 انٹرویوز انڈین میڈیا کو، 1-2 انٹرویوز انٹرنیشنل میڈیا کو، اور جو باتیں ان کے اندر کی گئی ہیں وہ آپ لوگ انٹرویوز خود دیکھ سکتے ہیں. اس میں پاکستان کی ہر طرف سے دھجیاں اڑنے والی ہیں. اگر وہ صرف اپنے بھائی کا کیس اٹھا کے بات کری ہوتی، آئی ووڈ ہیو انڈرسٹوڈ. اگر وہ وہاں پہ ساتھ یہ بھی کہتی نا کہ جب میرا بھائی اس پہ تھا، پاور میں تھا، تو وہ بہت ہی جو ہے وہ اچھا تھا اپنے اوپوننٹس کے اوپر. پولیٹیکل ریونج اس نے کبھی نہیں لیا، اس نے کبھی کوئی ظلم نہیں کیا پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر، دوسرے اپوزیشن کے اوپر. یا وہ جھوٹ بول دیتی، کہتی جی انہوں نے تو بہت ظلم کیا تھا، تو یہ ہمارے پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور عوام میں سمجھ آ گئی کہ پولیٹیکل ریونج نہیں لینا چاہیے، تو اپوزیشن کے ساتھ اس طرح نہیں کرتے. میں کہتا اوکے، انڈرسٹوڈ، جائز بات ہے. انہوں نے ہر طرف سے دھجیاں اڑائی، انہوں نے تو پاکستان میں ہٹلر پیدا کر دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ لوگوں کو بہت سارے ایشوز ہو سکتے ہیں. پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرمی کے ساتھ بہت سی لوگ بہت اپنے اوپینینز دیتے. آل آر ویلڈ ایز اوپینینز، ٹھیک ہے، سب بات کر سکتے ہیں. لیکن ایک آپ مخالف ملک، اس دشمن سے جس سے آپ کی ابھی جنگ ہوئی ہے آپ کی، اس سے آپ جا کے اپنے بارے میں وہ کمپلین کریں، تو یہ تو اپنے آپ کو آپ کہاوتیں تھوڑی خراب ہے. تو پھر کوئی آپ کے اوپر وہ جواز رہ نہیں جاتا آپ کی جسٹیفیکیشن کا. کوئی نو بڈی کین جسٹیفائی دس. اور یہ اس کو اسی طرح لیا جائے گا. اور خان صاحب کو یہ پتہ لگ گیا تو وہ کہے کہ یار میں بہت بیوقوف تھا، لیکن اتنی بڑی بیوقوف حرکت میں بھی کبھی نہ کرتا. تو دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. وہ اپولوجائز کرتی ہیں کہ نہیں، وہ ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتی. واٹ ایور شی ڈز، یہ کوئی بھی پی ٹی آئی ممبر اس حرکت کو، اس کیمپین کو، وہ اس کی مذمت کر کے بھی نا اس کا جو ڈیمیج ہے وہ کم نہیں کر سکتا. تو بتائیے گا آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں کامنٹس میں. اور یہ تھا آج کا ہمارا انالیسس. کل ہم دوبارہ ملتے ہیں. السلام علیکم.